ریڈیو پاکستان پیش خدمت ہے خصوصی مذاکرہ 1 نومبر گلگت بلتستان کی ڈوگرہ راج سے آزادی کا دن۔ پیشکش ریڈیو پاکستان گلگت۔ ریڈیو پاکستان گلگت کے اسٹوڈیو سے اسرار الدین اسرار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سامعین، دنیا کے 3 عظیم پہاڑی سلسلوں کے سنگم میں آباد گلگت بلتستان میں 1 نومبر 1947 کو ایک ایسا انقلاب برپا ہوا جس پر دنیا آج بھی حیرت زدہ ہے۔ اس روز یہاں کے باشندوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس خطے پر 100 سال سے زائد عرصے تک قابض رہنے والی ایک بڑی طاقت یعنی ڈوگرہ راج کا خاتمہ کیا۔ ڈوگرہ جو 18ویں صدی میں گلگت بلتستان پر قابض ہوئے تھے، انہوں نے یہاں اپنے پنجے اتنے مضبوط کیے تھے کہ ان کا یہاں سے انقلاب بظاہر ایک خواب لگتا تھا، لیکن گلگت بلتستان اسکاؤٹس، کشمیر انفنٹری اور مقامی نوجوانوں نے مل کر گلگت بلتستان میں ڈوگرہ حکومت کے آخری حکمران گورنر گنسارا سنگھ کو گرفتار کر کے 1 نومبر 1947 کو اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ اس وقت سے آج تک مقامی لوگ اس دن کو اپنی آزادی کے دن کے طور پر مناتے ہیں۔ اس دن کی کیا اہمیت ہے اور ہم اپنی تعمیر و ترقی کے لیے آزادی کی اس نعمت کو کیسے بروئے کار لا سکتے ہیں، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ریڈیو پاکستان گلگت کے اسٹوڈیو میں 2 اہم شخصیات کو مدعو کیا ہے۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں نامور تاریخ دان، محقق، لکھاری اور دانشور جناب شہرباز علی برچہ صاحب۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں معاون خصوصی برائے اطلاعات گلگت بلتستان محترم ایمان شاہ صاحب۔ ہم اپنے مہمانوں سے سوالات کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے محترم شہرباز علی برچہ صاحب، آپ کی تاریخ کے اوپر ایک گہری نظر ہے، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ 1 نومبر سے پہلے کے حالات کیسے تھے اور 1 نومبر کس قسم کے حالات کے دوران وقوع پذیر ہوا؟ آج کا جو دن ہے واقعی ہماری تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ 1947 سے پہلے کیا حالات تھے اس میں جھانکنے کے لیے انگریزی میں ایک لفظ ہے نا، اسپرٹ آف دا ٹائم، اس چیز کو مد نظر رکھ کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں کہ اس وقت اسپرٹ آف دا ٹائم کیا تھا۔ تو اشرہ باشرہ جب ہم اپنی تاریخ پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں ہسٹری میں جو ہے نا فائنڈنگ جو ہے نا وہ سمجھ آتی ہے۔ تو 1947 سے پہلے آپ کو علم ہے گنسار سنگھ آیا ہوا تھا، برٹشرز نے یہ علاقہ ان کے حوالے کیا ایک معاہدے کے ذریعے، جو سامراجی طاقتوں کا ایک انداز ہے۔ انہوں نے اس علاقے کے جو حقیقی بونافائیڈ لوگ تھے ان کو نظر انداز کر کے کہا کہ جی چونکہ ہم نے ایز پر رول یا ایز پر ڈیڈ ہم نے ڈوگروں سے لیے ہے تو ہم ڈوگروں کے حوالے کر کے جائیں گے۔ تو لاسٹ پولیٹیکل ایجنٹ واز R.N. بیکن۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ تو لوگ جو تھے ہمارے GB کے، آنیسٹلی اسپیکنگ کہ کسی نہ کسی حد تک جو برٹش رول تھا وہ قبول کر بیٹھے تھے، ٹھیک ہے ایک جسٹس ہے، ایک پرومپٹ ایکشن ہو جاتا ہے، کوئی جرم سرزد ہو تو یہ ہے، لیکن ڈوگرہ راج کو تو وہ بالکل بھی قبول نہیں کر سکتے۔ ان کو علم تھا کہ ہم سے بھی یہ گئے گزرے لوگ ہیں، ان کی ڈوگرہ شاہی جو ہے کشمیر کے اندر انہوں نے جو گل کھلایا تھا کشمیری باشندوں کے اوپر، رنبیر سنگھ کا دور، پرتاپ سنگھ کا دور، گلاب سنگھ کا دور، پھر ہری سنگھ کا دور، وہ کس سے پوشیدہ تھی؟ وہ بالکل آیا تھا، یہاں رہا جب آیا تو کشمیریوں کی زندگی اجیرن تھی، نہ ان کی عزت محفوظ تھی، نہ اور کوئی سماجی پروٹیکشن تھا۔ تو یوں صاحب ان چیزوں نے کسی نہ کسی حد تک موٹیویٹ کیا یہاں کے لوگوں کو کہ بھائی آپ نہیں تو پھر کبھی نہیں، ناؤ اور نیور۔ تو اس لیے الحمدللہ پھر یہ جو جبر تھا ڈوگروں کا اور جو افراتفری تھی اس کو لوگ سمجھ بیٹھے تھے۔ تو اس طرح کا مجموعی تاثر تھا لوگوں کے دلوں میں کہ اگر خدا نہ خواستہ ان سے آزادی حاصل نہیں کرتے ہیں ہم تو وہ کشمیر کی کہانی یہاں بھی پھر آگے پتہ نہیں کتنی صدیوں تک دہرائی جائے گی۔ یہ وہ عوامل تھے جس کی وجہ سے
बात आगे बढ़ी। अहम अवामिल थे जिनकी वजह से यकम नवंबर का इनकलाब बर्पा हुआ और आज़ादी जो नेमत है वो हासिल हो गई गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को। मोहतरम ईमान शाह साहब, आप हमें ये बताइएगा कि बहुत सारे तारीख दानों ने और मुकामी हमारे लोगों ने भी यकम नवंबर की अहमियत पे बहुत कुछ लिखा भी है, बोला भी गया है। आपके ख्याल में क्या बुनियादी अहमियत है इस बात की, हमारी आज की नस्ल को उस अहमियत को किस तरह समझने की ज़रूरत है? शुक्रिया, और रेडियो पाकिस्तान का भी शुक्रिया। बहुत ही अहमियत का हामिल दिन है। यकम नवंबर 1947 को डोगरों को यहाँ से निकाला और गिलगित बल्तिस्तान जो है ना वो आज़ाद हो गया। बेसिकली जो मुझे इसमें ख़ास बात नज़र आती है वो ये है कि यहाँ पे जो तहरीक आज़ादी चली 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और पाकिस्तान बुनियादी तौर पे कलमे की बुनियाद पे वजूद में आया। मुझे जो इसका सबसे मोस्ट पॉजिटिव जो पहलू नज़र आ रहा है वो ये हुआ कि चूंकि यहाँ पे 99% मुसलमान थे, तो जो इंस्पायरेशन थी आज़ादी के डोगरों से, ज़ाहिर है डोगरा और हिंदू मतलब हमारे साथ कभी भी बरसगीर की आप हिस्ट्री उठा के देखें, हमारी कभी एडजस्टमेंट नहीं हुई है। जब भी उनको हालांकि हुक्मरानी बरसगीर पे मुसलमानों की रही है, लेकिन जब उनको मौका मिला तो फिर उन्होंने जो सलूक किया मुसलमानों के साथ, तो उस लिहाज से जो कलमे की बुनियाद पर जब ये मुल्क वजूद में आया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक लहर दौड़ गई मुसलमानों में कि जब कलमे की बुनियाद पर एक मुल्क वजूद में आया है तो हम क्यों ना उस मुल्क के साथ इल्हाक करें। अब यहाँ पे शहबाज बच्चा साहब ने बेहतरीन अंदाज में बता दिया कि वो अंग्रेज़ों ने वो बेचा डोगरों को, तो अंग्रेज़ों की हद तक तो किसी हद तक कोई मतलब सेटिस्फैक्शंस भी थी यहाँ पे। जब डोगरों के हाथ में चला गया तो यहाँ पे बेचैनी पहले से ज़्यादा थी यहाँ। तो उस हवाले से बुनियादी जो मकसद था गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी में, जो आप कह सकते हैं ना कि वो जोश जज्बा और इतना ज़्यादा था कि बहुत ज़्यादा खून खराबा किए बगैर, क्योंकि आपके अंदर जुनून जब हद से बढ़ जाता है ना तो अगला जो दुश्मन होता है वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एक लर्जत तारी हो जाता है। वो जो इस्लाम के नाम पे और कलमे की बुनियाद पे जो जुनून था मुसलमान जो थे उस वक्त यहाँ पे, ज़ाहिर कुछ लोग उसको इसकी क़यादत कर रहे थे, उसके सामने बहुत बड़ी एक ताकत थी डोगरा। भोंजी में उनका पूरा सेटअप बना हुआ था, जिस तरह हमारे ये एफसीएन है उस वक्त डोगरों का एफसीएन भोंजी होता था, वो नहीं ठहर सके। तो अब ये जो यूथ को जो पैगाम है, या आजकल जो हम सोशल मीडिया के ऊपर जो एक्टिविस्ट है उनको ये पैगाम है कि वो इस मैसेज को समझें कि पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे वजूद में आया है और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान के साथ जो इल्हाक किया गैर मशरूत, ज़ाहिर कलमे की बुनियाद पे आप कहीं पे कोई या मजहब की बुनियाद पे उसमें तो कोई मशरूत शराइत तो कम होती हैं। जो गैर मशरूत इल्हाक का जो मसला आ जाता है वो इस बिना पे आता है कि चूंकि मुल्क जो बना था वो इस्लाम के नाम पे और कलमे की बुनियाद पे था, तो इसको हमें समझने की ज़रूरत है, यूथ को समझने की ज़रूरत है। और जो गिलगित बल्तिस्तान की फिर कुर्बानियों को भी समझने की ज़रूरत है कि जो 1947 से अब तक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने मसला कश्मीर के तनाजुर में जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसको तक़वियत देने के लिए जो कुर्बानी दी है और आज तक देते चले आ रहे हैं, उसको भी समझने की ज़रूरत है। गिलगित बल्तिस्तान को अगर हमने और जो हमारे बुजुर्गों ने उस वक़्त जिस ईमानी जज्बे के साथ काम किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ आयद होता है कि हम इस गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इस्लामी अक़दार को फ़रोग़ दें, अखलाक़ियात को लेके आगे बढ़े, जो इस्लाम की तबलीग है बेसिकली, किसी को तकलीफ़ ना दें, अपने जो इलाके के जिसको आप ये कस्टम्स कहते हैं ना, रस्म और रिवाज, हमारे बेहतरीन रस्म रिवाज, हमारा एक बहुत बड़ा एक रिच कल्चर है, अखलाकी अक़दार है। सर आपके कल्चर में ना अखलाकियात का भी एक बहुत बड़ा अंसुर है, बड़ों की इज्जत एहतराम। किसी ज़माने में आपके यहाँ तो आपने खुद इसको देखा होगा, आजकल तो वो ख़त्म हो गया बदकिस्मती के साथ। जब भी कोई भी अनजान अजनबी बुजुर्ग कहीं मिलता था उसको सलाम किए बगैर कोई छोटा वहाँ से गुजरता नहीं था। अदब एहतराम का एक हमारा कल्चर था, उस कल्चर को ठीक करने की ज़रूरत है, कल्चर को भी ठीक करने की ज़रूरत है और इस्लाम के जो इक़दार हैं उनकी तरवीज भी बहुत ज़रूरी है। चूँकि हम ये मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इसलिए भी इनको हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि इतने बड़े एक बहुत ही जियो स्ट्रेटजी की एक पोजीशन है GB की, आप तो बखूबी जानते हैं, सबको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान जहाँ पे है वो उसकी क्या अहमियत है। आप CPEC से लेके आपके पानी के ज़खायर से लेके और बहुत सारे मामलात के ऊपर उठा के देखें,
اس خطے کو بغیر کسی بیرونی امداد کے آزاد کرا کے پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق کیا ہے. یہ بھی آپ اس تناظر میں بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال اس کا جو باٹم لائن ہے یا اس کا جو نیٹ رزلٹ ہے وہ یہی ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام نے اور کوئی ان کا جو ہے نا یہ جو غیر مشروط کی جب ہم بات کر رہے ہیں نا اور ان کا کوئی اس میں لالچ نہیں تھا اور کوئی صرف لالچ اور سب کچھ انہوں نے اپنا اگر وہ بغاوت ناکام ہو جاتی تو یہاں جو خون خرابہ ہو جاتا. سر ایک جوا کھیلا تھا نا, رسک لیا تھا, ایک بہت چھوٹی سی تعداد نے اپنے سے 1000 گنا طاقتور کے ساتھ پنگا لیا تھا. اگر وہ ناکام ہو جاتا, لیکن اللہ نے کرم کیا اس لیے کہ اندر سے جو جذبہ تھا وہ اسلام سے محبت تھی. اس محبت نے وجہ سے بغیر کسی لالچ کے بغیر شرائط کے جو الحاق کیا ہے نا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ ہماری وابستگی ہے. بہت اچھا ایمان شاہ صاحب, آپ نے یقیناً بہت ہی تفصیلاً اس بات پر روشنی ڈالی کہ اس دین کی اہمیت کیا ہے. شہرباز علی برچہ صاحب, آپ نے بجا طور پہ اس بات کا ذکر کیا کہ ڈوگرا جو 100 سال تک یہاں پر قابض رہے, مقامی لوگوں نے ان کو کبھی قبول نہیں کیا. کس طرح کی پلاننگ تھی اس انقلاب کو کامیاب بنانے کے لیے؟ ایک تو مختصراً یہ ہمیں بتائیں اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ آزادی کے بعد کیسا جذبہ یہاں پایا جاتا تھا, مقامی لوگ کتنا جشن منایا گیا, کس طرح کی خوشی کا اظہار کیا گیا, اس پر تھوڑا سا اگر آپ ہمیں بتائیں گے تو. اس سے پہلے پلاننگ کی آپ نے بات کی ہے, تو پلاننگ کے سلسلے میں آپ حیران ہوں گے کہ بہت مختصر عرصے میں یہ لوگ موٹیویٹ ہو گئے. لیکن کچھ کتابیں پڑھنے کا موقع ملا جو انڈین ورژن میں, پھر پاکستانی ورژن, پھر لوکلز کا, تو اس میں انڈین جو پوائنٹ آف ویو ہے اور ہمارے اپنے رائٹرز کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اور لوکلز کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہم سامنے رکھ کے جب پڑھتے ہیں تو کافی چیزیں جو ہے نا سمجھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے. اس میں سب سے پہلے تو یہ تھا کہ بہت ایک دلچسپ واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. سیکنڈ ورلڈ وار میں مہاراجہ جموں کشمیر کی جو آرمی تھی وہ بھی انگیج تھی. برٹش امپیریل فورسز کے ساتھ وہ بھی مختلف محاذوں پہ برسر پیکار رہی. کون سی؟ اسٹیٹ آرمی. تو اس اسٹیٹ آرمی میں یہ جو مسلمان عناصر تھے, ڈوگرے تھے, سکھ تھے, وہ سارے مل جل کے ایک سیکولر انداز کی آرمی تھی. اس میں سارے ہوتے تھے. تو وہ مصر کے محاذ پہ بھی لڑے, مڈل ایسٹ میں ہر جگہ, افریقہ میں لڑے. اور سیکنڈ ورلڈ وار جب کلوز ہو گیا تو ظاہر ہے پھر یہ اسٹیٹ آرمی کے جو فورسز اور پھر آفیسرز تھے وہ اپنے اپنی یونٹوں میں واپس آنے لگے. تو کرنل حسن صاحب یہ لکھتے ہیں جناب اپنی بایوگرافی میں کہ توی ریلوے اسٹیشن کے اوپر مہاراجہ ہری سنگھ خود ان کو ویلکم کرنے کے لیے موجود تھا. تو جیسے ہی یہ ڈی ٹرین ہو گئے, ٹرین سے اترنے لگے مسلمان آفیسرز, سکھ آفیسرز, ڈوگرا آفیسرز اور پھر ادر رینکرز بھی, یہ جیسے ہی نیچے اترنے لگے تو سکھ اور ڈوگروں کو وہ جفیاں لگا رہا تھا, بغل گیر ہو رہا تھا ان کے ساتھ, ان کے ماتھے بھی چوم رہا تھا, گرم جوشی سے ہاتھ ملا رہا تھا. لیکن اپنے جو ہمارے مسلمان آفیسرز تھے اس کی سروسز میں جیسے جلال صاحب ہیں, محمد خان صاحب ہیں, اسلم صاحب ہیں, درانی ہیں, حسن خان صاحب ہیں, تو ان کے ساتھ بہت ہی بے رخی کے ساتھ پیش آیا اور بس ہوں ہاں کر کے ان کو ریسیو کیا. جبکہ اسی لمحے اپنے جو ان کے ڈوگرے تھے ان کے ساتھ والہانہ انداز میں پیش آیا. تو یہ ماتھا کھڑکا ان کو. اب ان کو پتہ چلا کہ یہ دال میں کالا ہے, اور ان دنوں خبریں بھی بہت ہی ٹریول کر رہی تھیں کہ جموں میں بہت میسیکر ہوا ہے, مسلمان خواتین کی بے حرمتی, ان کے گھر جلائے گئے اور مسلمان آبادیوں کا صفایا ہو رہا تھا یا انہیں کنورٹ کرنے کی کوشش ہو رہی تھی. تو دیٹ واز دا ٹائم جب مسلمان آفیسرز نے سر جوڑ کے سوچنا شروع کیا کہ بھائی اچھا, ان میں مجید صاحب کا نام میں بھول گیا تھا, مجید صاحب اس زمانے میں میجر تھے, سینئر آفیسر تھے. تو انہوں نے کہا دیکھو حالات تو یہ ہیں,
اب اپنی عزتیں لٹا کے اپنی جانیں گنوا کے ہم پھر بھی ڈوگرو سے چمٹے رہیں تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے. تو انہوں نے مختلف جگہوں پہ کونوں خدروں میں باتیں میٹنگیں شروع کی. ان کو ڈر بھی تھا، کھڑکر لگا رہتا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات پہنچ جائے گی مہاراجے تک، ہری سنگھ تک، تو اپنا بچاؤ بھی کرنا تھا. ہاویور یہ میٹنگیں ہوتی رہی اور کچھ میٹنگیں لیک بھی ہوئی، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. لیکن جی کڑا کر کے انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھ کے پھر یہ طے ہوا کہ محمد خان جو ہے وہ پونچھ کی ذمہ داری لے گا، مجید اور اسلم جو ہے وہ جموں کی ذمہ داری لیں گے، اور گلگت اور بلتستان کا جو معاملہ ہے اس میں ہمارے حسن صاحب اور ہمارے نگر کے کرنل احسان صاحب کے ذمہ لگایا کہ یہ لوگ وہاں کی ذمہ داری لیں گے. بس یک بارگی یہ جہاد شروع کیا جائے گا. اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ اس سے آپ واقف ہیں، بٹ چنگاری وہاں شروع ہو گئی اور حسن صاحب آئے. تو یہاں ان دنوں ایک اور اچھا کام یہ ہوا کہ جنرل سکاٹ آیا ہوا تھا، جموں کشمیر فورسز کا CNC. جنرل سکاٹ جب یہاں آیا تو بابر صاحب اور ان کے کچھ رفقا نے اپلیکیشنز لکھی. ان اپلیکیشنز کے نقول میرے پاس موجود ہیں. اس میں کچھ تنخواہ بڑھانے کی باتیں تھیں، کچھ رومرز ایسے چلے تھے کہ بونجی سے اسٹیٹ فورسز والے جو ہیں منتقل ہو کے گلگت کے ریجن میں آ جائیں گے اور سکاؤٹس کو فارغ کیا جائے گا، کیونکہ برٹش تو جا رہا تھا. تو یہ کھٹکا بھی تھا ہمارے اپنے لوگوں کے ذہن میں. یوں یہ جو آگ تھی وہ تیزی پکڑ گئی اور الحمدللہ حسن صاحب کی یہاں پہ پوسٹنگ ہو گئی. کیپٹن تھے اس وقت. بونجی کے انچارج جو تھے وہ مجید تھے. یہاں پہنچ گئے. یہاں پہنچ کے سکاؤٹس کے ساتھ جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے گزارش کی یہ واقعہ ہوا. جنرل سکاٹ نے ان کے مطالبات نہیں مانے تو ایک سلسلہ یہ بھی شروع ہوا اور الحمدللہ ان کی بات پکی ہو گئی کہ بھئی اب یا کبھی نہیں والی بات کہ اس کو یہاں سے اکھاڑنا ہے، بعد میں دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا. تو وہ پہلا قدم جو ہے اس کے طور پہ اس کو گرفتار کرنا تھا. 31 اکتوبر کی رات جو ہے تفنگ زنی شروع ہوئی. وہ پھر آپ کتابوں میں آپ کو پتہ ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگلے دن ان کی گرفتاری عمل میں آئی اور اس کے بعد پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا 1-2 دنوں بعد. اور جھنڈے کے لیے کپڑا بھی نہیں مل رہا تھا. کسی کے ٹیبل کلاتھ کو سبز ہرے رنگ میں ڈبو کے پھر نگر ہی کے ایک درزی نے چاند تارا بنایا. اس زمانے میں وائٹ سٹرپ نہیں ہوتا تھا، اس میں اس طرح کا ایک جھنڈا تیار کر کے یہاں لہرایا گیا. یہ جو NLI مارکیٹ ہے اس مینار کے ساتھ. تو پاکستان کا دور شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے آگے ایک اور بات کی تھی کہ کیا ہم عزم رکھیں. اور ظاہر ہے ہم پاکستان اور یہ علاقہ ہے تو ہم ہیں. اگر اس کی بہتری نہیں ہوتی ہے، دنیا بہت تیزی سے جیو پولیٹیکل تبدیلیاں آ رہی ہیں دنیا میں، ہم اگر ادراک نہیں کرتے ہیں اور اپنے کان اور آنکھیں کھلی نہیں رکھتے ہیں اور ہم روایتی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پیچھے رہ جائیں گے. ایک اور کالونائزیشن کا سلسلہ شروع ہوگا. تو کسی معجزے کے منتظر نہیں رہنا چاہیے. ہمیں تعلیم کے میدان میں، اسٹیٹ کرافٹ کے میدان میں، عام لین دین کے معاملے میں ہمیں فیئر ہونا چاہیے، محنت کرنی چاہیے اور اس طرح سرخ روئی حاصل ہو سکتی ہے. ادروائز آپ جس ترانے گا کے یا اخباروں کے اسپیشل ایڈیشن چھاپ کے وہی روایتی باتیں کر کے ترقی نہیں کر سکتے. بہت اہم باتیں آپ نے ہمیں بتائی شیرباز صاحب. بہت اپنا ایمان شاہ صاحب، بہت ہی ایک مشکل وقت تھا جب یہ سارا کچھ ہوا. 1 نومبر کا انقلاب برپا ہوا، آزادی نصیب ہوئی. ہماری نوجوان نسل کو اس کا ادراک تو یقیناً کرنا چاہیے اور ان کو اس تاریخ سے واقف تو ہونا چاہیے. لیکن ساتھ میں ایک اور بات بھی ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ کیا ہماری جو حکومتیں ہیں، ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس کے علاوہ عوام ہے، ہم ان آباء و اجداد
کا جو جذبہ تھا، جس جذبے کے ساتھ آزادی حاصل کی تھی، اس کو ہم نے کتنی اہمیت دی اب تک، اور ہم اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں کس حد تک کامیاب ہو گئے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس جذبے کے ساتھ ہمارے آباء و اجداد نے ڈوگروں کو یہاں سے بغایا، آزادی حاصل کی، اسی جذبے کے تحت آج بھی کیا ہم قائم ہیں اپنے اس جذبے کے اوپر، اور کیا ہم اس علاقے کو وہ کچھ دینے میں کامیاب ہو سکے ہیں جو دینا چاہیے تھا؟ اسرار نہیں، جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہم کوئی اخلاقی پستی کی بھی طرف بھی جا رہے ہیں، ہم اپنے اسلامی اور اپنے ثقافتی اقدار سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، ادب آداب کی بھی کمی آ رہی ہے، اور پھر آپ اگر اس کو 1 نومبر 1947 سے آج 1 نومبر 2022 تک کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہاں پہ گلگت بلتستان جو اگر ہم اس کے وسائل کو اگر بہتر انداز میں استعمال کرتے، وہ بہت ہی رف اسٹیمیٹس آئے ہیں کہ آپ صرف رن آف دی ریور جو ہے جی بی کے اندر سے 40,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سردیوں کے جو 2-3 مہینے ہوتے ہیں وہ ایکسٹریم ہوتے ہیں، اب اس میں صرف کسی ایک طبقے کو ہم بلیم نہیں کر سکتے ہیں، چاہے ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، چاہے اس میں بیوروکریسی ہے، صحافی ہیں، سیاستدان ہیں، یا جو بھی بااختیار ادارے ہیں، سب اس کے قصوروار ہیں۔ اگر ہم کچھ بھی نہ کریں، 1 نومبر کو یہ عہد کر لیں ہم سب مل کے کہ ہم اگلے 5 سال کرپشن کو جو ہے نا بالکل اس کو قریب بھٹکنے نہیں دیں گے، 5 سال کے بعد جی بی پاکستان کے لیے مثالی صوبہ بن سکتا ہے، بلکہ پاکستان کی بھرپور مدد کر سکتا ہے، آج بھی کر رہا ہے، بہت سارے حوالوں سے کر رہا ہے۔ پھر بھی اللہ کا کرم ہے، پھر اس میں ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں، خاص کر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بہت بڑا تحفہ ہے پورے ملک کے لیے، ملک کی اکانومی کے لیے، دیامیر بادشاہ ڈیم۔ دیامیر بادشاہ ڈیم کے بننے سے پاکستان کی اکانومی میں سالانہ 4 سے 5 ارب ڈالر جو ہے وہ انجیکٹ ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، لیکن میں اگین یہ کہتا ہوں کہ جن ہمارے بزرگوں نے جس جذبے کے ساتھ آزادی حاصل کی تھی، اگر ہم اس آزادی کا جو جس طرح برچہ صاحب نے کہا کہ جس طرح کے عزائم ڈوگروں کے تھے، جس طرح سے انہوں نے ذکر کیا کہ مسلمان آفیسرز کے ساتھ ان کا کیا سلوک تھا، یا اپنے ڈوگرا آفیسر جو سلوک تھا، اب وہ جو آزادی انہوں نے حاصل کی تھی اس کی حفاظت اگر ہم نہ کر سکے تو میرے خیال میں پھر تاریخ ہم اپنے بزرگوں کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں نا، تو پھر تاریخ ہمیں بہت برے، میں کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن تاریخ ہماری یوتھ کو، ہماری جنریشن کو جو اس وقت کی ہے، یا ہم سے تھوڑی پہلے والی جنریشن ہے، ان کو بہت برے الفاظ میں یاد رکھے گی۔ تو ایک میسج ہوگا 1 نومبر، بجائے جس طرح برچہ صاحب نے کہا کہ ترانے اور زیادہ جو ہے نا وہ کاسمیٹکس جوش و خروش دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً ایمان شاہ صاحب، آپ نے بہت ہی اہم ایک میسج دیا کہ آزادی تو ہم نے حاصل کی، لیکن اس کی قدر اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اسی جذبے کی ضرورت ہے جس جذبے کے تحت آزادی حاصل کی گئی تھی، اور جو شخص جہاں پہ موجود ہے، جس کی جو ذمہ داری ہے، وہ اگر بہتر طریقے سے نبھائے، ادارے اپنی ذمہ داری نبھائیں، محکمے اپنی ذمہ داری نبھائیں، افراد اپنی ذمہ داری سمجھے، تو یقیناً ہم آزادی کی اس نعمت کو، کی قدر کو سمجھنے میں اپنا کردار ادا کرنے کے برابر ہوگا۔ آپ دونوں معزز مہمانان گرامی، جناب شہرباز علی برچہ صاحب اور محترم ایمان شاہ صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ، اور یقیناً آج کے دن کی اہمیت کے بارے میں اور آنے والے وقتوں کے بارے میں، اور خاص طور سے نوجوان اور ہمارے حکومتوں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے جو باتیں آپ نے کی، وہ بہت ہی اہمیت کی حامل تھی، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے سننے والے آپ دونوں معزز ہمارے مہمانان گرامی کی باتوں سے مستفید ہوں گے۔ سامعین، آپ نے آج کا مذاکرہ سن لیا، یہ مذاکرہ یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان اسرار الدین اسرار کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ ابھی آپ خصوصی مذاکرہ سن رہے تھے، 1 نومبر گلگت بلتستان کی ڈوگرہ راج سے آزادی کا دن۔ میزبان اسرار الدین اسرار، پروڈیوسر واجد علی۔ یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان گلگت کی۔